دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ سب سے پہلے تو یہ جو فورتھ کمنگ عید الاضحیٰ ہے، اس کی مبارکباد آپ دوستوں کی خدمت میں۔ آپ جانتے ہیں کہ کہیں 16 جون کو ہے اور کہیں 17 جون کو، کیونکہ یہ ظاہر ہے مون سائٹنگ سے مشروط ہوتی ہے، تو اس میں یعنی اپنے انداز سے لوگ جو ہے اس کا تعین کر لیتے ہیں۔ تو پاکستان اور انڈیا میں 17 جون کو ہے، اور بات دوسرے ممالک میں اس طرح، بعض ممالک میں 16 جون کو ہے۔ ہم نارتھ امریکہ میں رہتے ہیں، یہاں بھی کچھ ادارے جو ہیں وہ خاص طور پر دینی مدارس جو ہیں وہ 17 جون کو منا رہے ہیں، اور کچھ اور ادارے جو ہیں یا کمیونٹیز یا جو سوسائٹیز وہ 16 جون کو منا رہی ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایسی بے شمار عیدیں عطا فرمائے اور عافیت دارین عطا فرمائے، آمین۔ تو بات کرتے ہیں جی کہ جو امیدیں وابستہ کی تھیں نیازی قذاب کے ٹولے نے جناب مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم عالیہ کے خاص گریونسز کے ایک مخصوص انداز سے، کہ جو انہوں نے وینٹ کرنے کا انداز اپنایا، اس سے انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید انہیں تقویت مل رہی ہے۔ اور ظاہر ہے یہ ایک میڈیا گیمکس ہوتی ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آن گراؤنڈ نہ بھی ہوں، یا اس کے بہت ہی ابتدائی اور بہت ہی نیگلیجیبل ایکسپوننٹس ہوں، اس کو اس طرح ہائی لائٹ کیا جا سکتا ہے کہ لوگ بعض یہ سمجھیں جو بہت زیادہ اس پر وقت نہیں لگاتے ان چیزوں کو سمجھنے میں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید بازی پلٹ گئی ہے۔ تو بہرحال مولانا کے ساتھ پرائم منسٹر شہباز شریف نے مل کر ایک ایسا گویا چھکا لگا دیا۔ اب چھکا مجھے کرکٹ تو آتی نہیں، لیکن بہرحال وہ اتنا یہ پاپولر وہ گفت و شنید میں یہ باتیں ہوتی ہیں، تو وہ میں بھی کہہ رہا ہوں۔ تو انہوں نے ایسی چال چلی جس سے ساری امیدیں جو تھیں وہ گویا زمیں بوس ہو گئیں پی ٹی آئی کی جو بھی تھیں۔ اور پھر ہم یہ آج دوسرا ایک اہم نقطہ جو ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں ان میں یعنی جو بوت المشرقین ہوتا ہے ایک وقت پر، کہ وہ ایک دوسرے کو یعنی شدید ترین گالیاں سمجھ لے دیتے ہیں، یا شدید ترین منفی جذبات کا اظہار کرتے ہیں، اور اس کی ٹھوس وجوہات بھی ہوتی ہیں، اور پھر جب دوسرے حالات پیدا ہوتے ہیں تو وہ بالکل ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں، اور وہ بہت حد تک باہم شیر و شکر لگتے ہیں۔ تو دیکھیں پہلے یہ جو یعنی شہباز شریف کی آمد ہے، اب ظاہر ہے پچھلے یعنی جب سے الیکشن ہوا ہے مولانا کے گریونسز ہیں، اور ظاہر ہے بڑی حد تک یعنی یہ اگر بات کہی جائے کہ الیکشنز آئیڈیل نہیں ہیں اور ان میں ہیرا پھیری ہوتی ہے، یہ بات ہمیشہ سے پاکستان میں کم و بیش درست ہے۔ یہ اس وقت بھی درست تھی جب جناب مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم عالیہ جس میں ان کی کارکردگی بہت اچھی ہوتی تھی، اس وقت بھی گویا انٹیگریٹی آف الیکشنز کو ڈسپیوٹ کیا جا سکتا تھا اور ڈسپیوٹ کیا جاتا تھا، اب بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ظاہر ہے یعنی اب ان کا یعنی کنٹرڈکشن ہے ان کے اپنے رویے میں۔ ایک طرف تو ان کا ہنٹرلینڈ کیونکہ خیبر پختونخوا ہے، خاص طور پر ٹریڈیشنلی، یہ اس پر کوئی فردر آ رہا نہیں چاہیے، سب جانتے ہیں ان کے 2 ہی صوبوں میں زیادہ فالوئنگ ہے اس حد تک کہ وہ سیٹیں جیت سکتے ہیں، ایک خیبر پختونخوا، ایک بلوچستان میں۔ تو بلوچستان میں تو اب بھی خاطر خواہ کامیابی انہیں ملی ہے، اگرچہ ظاہر ہے بلوچستان کا عام انداز ہی یہ ہے کہ وہاں پر سنگل جو پارٹی ہے وہ کبھی میجورٹی ریئرلی حاصل کرتی ہے، تو وہاں پر بہرحال ان کی ایک قابل ذکر نمائندگی موجود ہے مولانا کی، جبکہ خیبر پختونخوا میں ان کی حیثیت یا ان کی توقعات سے کہیں کم ہے، اور اس کی یہ ایک یعنی عام تاثر پایا جاتا ہے
کہ بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ان پلیس تھیں جس سے نیازی قذاب جو ہے اس کے جو ٹھگچ ٹولہ ہے خیبر پختونخوا میں انہوں نے سیٹیں حاصل کی. تو اگر مولانا کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے تو یقیناً اس کے بینیفیشری جو ہیں وہ بہرحال نیازی کے ٹولے کے ہی لوگ ہیں. تو ایک طرف تو یہ گریونس اور دوسری طرف ان کو ہی وو کیا جانے لگا، گویا ان کے ہی بظاہر مولانا دست و بازو بنتے نظر آئے. اور ایک طرف یہ اسپیکٹ ہم دیکھتے ہیں، اور دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ اچکزئی صاحب، محمود خان اچکزئی صاحب، عام طور پر انہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ یعنی کردار کے حوالے سے یا اس کیٹیگری میں وہ فال کرتے ہیں. اور ظاہر ہے نیازی قذاب آج بھی حقیقی معنوں میں سب جانتے ہیں جو اس پر تھوڑا غور فرماتے ہیں کہ نیازی کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اسٹیبلشمنٹ یا جنرلز یا ججز جو ہیں وہ نیوٹرل ہوں. وہ اس کی تو ڈیمانڈ الٹیمیٹلی یہی ہے کہ وہ اس کے ساتھ اسی طرح نتھی ہوں جس طرح وہ 2018 میں تھے. تو یہ یعنی اب اچکزئی صاحب گویا ان کے پوائنٹ مین ہیں یا ان کے گویا یعنی اسپوکس پرسن کہہ لیں یا ایک انٹرفیس ہیں باقی پارٹیوں کے ساتھ، اس لیے کہ پی ٹی آئی میں کوئی ایسے اس لیول کا آدمی نہیں ہے جو دوسروں کے ساتھ باہمانی بات چیت کر سکے یا دوسرے جس کو سنجیدگی سے لیں دوسری سیاسی پارٹیاں. تو اب یعنی یہ کیا یہ 3 پوائنٹس ہیں بیسیکلی. ایک تو شہباز شریف کی ملاقات مولانا سے، دوسرا یہ کہ مولانا کے گریونسز اور پھر وہ کرنا پی ٹی آئی کو، اور یا پی ٹی آئی کا وہ کرنا مولانا کو، اور پھر اچکزئی صاحب یہ گویا ایک انڈیکس ہے اس چیز کا کہ اور بھی کئی لوگ ہو سکتے ہیں کہ جن کو یعنی نیازی جو ہے وہ بہت گالیاں دیتا تھا، نقلیں اتارتا تھا، تصدیق کرتا تھا، اور اب وہ کہیں نہ کہیں اس سے گویا اپنا کچھ نہ کچھ تعلق بناتے نظر آتے ہیں. اب شہباز شریف جو یعنی سیاستدان جو ہوتا ہے، جو ایک میچور اور سنجیدہ سیاستدان ہے، یہی اس کی بات ہے کہ وہ عام طور پر ایک خاص سٹانس اپنا برقرار رکھتا ہے، لیکن دوسرے جو جنون سیاستدان ہیں ان کی اس حد تک تصدیق نہیں کرتا. ظاہر ہے بہت سارے لوگ جو ہیں کم و بیش سارے ہی، بعض اوقات تو ہو سکتا ہے ریئرلی کسی صورتحال میں غصے سے مغلوب ہو جائیں، لیکن عام طور پر جو جہاں دیدہ لوگ ہوتے ہیں، سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں، وہ ایک خاص کمپوزر برقرار رکھتے ہیں، اور جو بھی گیون سرکمسٹانسز ہوں اس میں وہ حالات کو مینور کرنے کی کیپیبلٹی رکھتے ہیں. یہ بات شہباز شریف میں بہت نمایاں ہے. اگرچہ میاں نواز شریف ظاہر ہے نون لیگ کے سربراہ اور روح رواں بھی ہیں، اور گویا ان کے کارکنوں کے لیے وہ ہی محرک ہیں زیادہ تر، لیکن شہباز شریف کا رول بھی کسی طرح کم نہیں ہے. جو انہیں رول تفویض کیا گیا ان کی پارٹی کی طرف سے یا ان کے بھائی یا ان کے لیڈر کی طرف سے، انہوں نے بدرجہ اتم اس کو نبھایا، اس کے باوجود کہ وہ تان و تشنیع کا بھی اس کوشش میں نشانہ بنتے رہے کہ وہ یہ ہیں اور وہ ہیں. بہرحال موجودہ صورتحال میں جو جب سے الیکشن ہوا ہے، اس الیکشن سے آج تک جتنی بظاہر پی ٹی آئی نے ایک میڈیا گیمک کے ذریعے اور کچھ مولانا کے بیانات کے حوالے سے ایسی فضا کریٹ کی تھی کہ گویا اب مولانا جو ہیں وہ ان کے لیے بہت نرم گوشہ رکھتے ہیں، اور یہ بعید نہیں ہے کہ مولانا جو ہیں وہ یعنی اب ایسا کردار اپنائیں کہ جس سے نیازی قذاب کو فائدہ ہو سیاسی سینس میں. تو وہ ساری امیدیں شہباز شریف کے سٹروک نے ختم کر دیں. حالانکہ عام طور پر دیکھیں وہ اس وقت وزیر اعظم ہیں، اور مولانا جو ہیں وہ ظاہر ہے ایک اپوزیشن لیڈر ہیں یا اپوزیشن پارٹی کے سربراہ ہیں، اور اس وقت اس سینس میں بڑے ووکل بھی ہیں. تو عام ریلیکٹنس ہوتی ہے. یعنی نیازی قذاب جب دیکھے نا وزیر اعظم تھا تو وہ سوائے جس کو وہ باپ کہتا تھا بجوا یا فیض امید پتہ نہیں اب کیا ہوگا، وہ ڈپٹی باپ ہوگا تو سوائے ان کے وہ کسی کے ساتھ بات کرنے پسند نہیں کرتا تھا، اس کی شایان شان نہیں تھی جی. باقی سب کو وہ گالیاں ہی دیتا تھا.
تو اب یعنی شہباز شریف بھی وزیر اعظم ہے، لیکن وہ خود چل کے اسے گویا بہاننا چاہیے، وہ مولانا کے پاس گیا، اور ظاہر ہے مولانا ایک زبردست سیاستدان ہے، اور انہوں نے اوپن ہارٹڈ انداز سے ان کو ریسیو کیا، بات چیت ہوئی۔ آفیشلی تو نون لیگ یا شہباز شریف یہ کہتے ہیں کہ وہ مولانا کی خیریت دریافت کرنے گئے، لیکن ظاہر ہے سیاستدان جو ہوتا ہے اس کے ہر موو جو ہے وہ اس کی ایک سیاست بھی ہوتی، تو وہ جو کچھ بھی کہیں، لیکن یہ بات بہرحال صحیح ہے کہ جو سرد تھی وہ گویا اب برف پگھل رہی ہے، معروف جس طرح وہ ایک اصطلاحاً یا ایک کہاوت کے طور پر آج کل روزمرہ استعمال ہوتا ہے۔ تو مولانا کے ساتھ راہ و رسم جتنی بڑھے گی اتنی جو پی ٹی آئی ہے ان کے لیے گویا یہ مایوسی کے اسباب ہوں گے۔ اب مولانا نے ایسا رویہ کیوں اپنایا کہ بظاہر تو ان کے ساتھ جو دھاندلی ہوا ہے وہ خیبر پختونخوا زیادہ اس کا فوکس ہے، اور اس کے بینیفیشری ظاہر ہے پی ٹی آئی ہیں، تو یہ کیا سبب ہے کہ وہ ان کو نشانہ بنانے کی بجائے نشانہ کسی اور کو بناتے ہیں، اور اس سے فائدہ بھی جنہوں نے دھاندلی سے فائدہ ووٹوں کا حاصل کیا، یعنی نیازی کے ٹولے نے، وہی مولانا کے اس گریونس سے کہ وینٹ کرنے سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس میں اصل میں یہ ہے کہ یعنی ہمارے یعنی خاص طور مولانا کے کیونکہ ہمیں ان کا احترام ہے، یہ ان پر صادق ہم نہیں بات کر رہے، اچکزئی صاحب یا باقی لوگ جو ہیں، ہمارے ایک بزرگ ہیں کہ وہ بڑے جہاں دیدہ بھی ہیں اور عمر رسیدہ بھی ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ سرد و گرم چشیدہ بھی ہیں۔ وہ ایک بات کہتے ہیں جو مجھے بڑی عجیب لگتی تھی جب میں ذرا کم عمر تھا، اب تو میں خود بہت بڑا بزرگ ہوں عمر اگر معیار ہو تو باہر جو وہ فرماتے تھے اور فرماتے ہیں کہ ظاہر پنجابی چ گل کر دینا کہ جو سیاست ہے نا، جو سیاستدان ہے وہ ایک طوائف کی طرح ہوتا ہے اس لیے کہ یعنی وہ بہت بعض اوقات جہاں نہیں جانا ہوتا وہاں بھی جاتا ہے، جس سے نہیں ملنا اس سے بھی ملتا ہے، یعنی جس طرح کوئی بلیک اینڈ وائٹ قسم کی کوئی آئیڈیلز نہیں ہوتے کسی طوائف کے، اسی طرح سیاستدان جو ہے وہ بھی یعنی کچھ نہ کچھ اس قسم کے رجحانات رکھتا ہے۔ ان کی اس بات میں ظاہر ایک سٹرینج یا ایک جو لیئر آف ٹروتھ بھی ہے، لیکن اس سے اختلاف بہرحال کیا جا سکتا ہے کہ سیاستدان کا سیاست میں عموماً کام اپنے آپ کو نمایاں کرنا اور اپنے ایجنڈے کے ساتھ حکومت میں آنا ہوتا ہے، یہی بنیادی مقاصد ہیں سیاست کے۔ تو اس سے بہرحال سیاستدان عام طور پر جو ہے وہ اٹیچ ہی رہتے ہیں، ہاں اس کے جو مینز ہیں، اس کے جو میکانزم ہیں، اس میں وہ حالات کے مطابق تبدیلیاں کرتے ہیں۔ تو اب بظاہر اگر دیکھیں تو مولانا کو کیا گالی نہیں جو پی ٹی والوں نے نہیں دی، اور بڑے اگریسو انداز میں اور بڑا خشوع و خضوع سے گالیاں دی ہیں، اور خاص طور پر خود پی ٹی آئی کا سربراہ جو ہے نیازی کا صاحب وہ بھی دیتا رہا ہے، اور اتنی تصدیق کرتا رہا ہے کہ بندہ عام نارمل انداز میں سوچتا ہے کہ یار اب اس سے تو کوئی تعلق بن ہی نہیں سکتا نا، اور ظاہر ہے ان ٹرن اس کے ریئیکشن میں یا ادروائز مولانا بھی اس کو یہودی اور قادیانی ایجنڈا کا ہولڈر قرار دیتے رہے، اس لابی کا نمائندہ، اس لابی کا مورا قرار دیتے رہے۔ تو یہ کیا سبب ہے کہ اب ان چیزوں کو دونوں بھول گئے؟ یہ اسی وجہ سے وہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ سیاست جو ہے وہ گویا ایک طوائف کے کاروبار کی طرح اب ظاہر ہے مولانا کا یہ عمل ویسے ریشنل ہے، یعنی کوئی جیسے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں ان سے زیادتی ہوئی، اور وہ ظاہر پی ٹی آئی کی طرف ان کی توپوں کا رخ ہونا چاہیے، لیکن ہے الٹیمیٹلی وفاقی حکومت کی طرف۔ اس کا سبب یہ ہے کہ کیونکہ وفاقی حکومت سے ہی بہرحال اس قسم کی ڈیمانڈز کی جا سکتی ہیں کہ الیکشن دوبارہ کرائے جائیں، یا یہ کیا جائے، یا اسٹیبلشمنٹ کو ڈائیورس کیا جائے، یا یہ کیا جائے، تو اور کوئی وے آؤٹ نہیں ہے۔
یعنی صوبائی حکومت کے خلاف آپ وینٹ کریں بھی نا اپنے اینگرز کو، اپنے گریونسز کو، تو وہ میننگ لیس ہے سیاست میں. اس لیے بامر مجبوری مولانا ٹارگٹ کرتے ہیں ایک انداز سے ان پارٹیوں کو جو وفاق میں حکومت کر رہی ہیں. تو یہ ان کی مجبوری ہے، اور اس کا ان پر پریشر ڈیولپ کرنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ جو بھی اپوزیشن میں لوگ ہیں، ظاہر ہے پھر اس والے سے فیڈریشن میں اپوزیشن میں تو بہرحال پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل ہے، تو وہ ان کی مجبوری ہے کہ ان کے ساتھ وہ کہیں نہ کہیں ایسا امپریشن کریٹ کریں کہ کم از کم وہ جو ان کے خلاف محاذرائی کرتے تھے تو وہ ختم ہو جائے، اور وفاقی حکومت خطرہ محسوس کرے کہ اب ہمارے مخالفین اکٹھے ہو رہے ہیں. تو مولانا کا رویہ اس حوالے سے ریشنل ہے، آئیڈیل نہیں ہے، یعنی اس میں کئی مورالٹی کے نقطہ نظر سے آپ اس کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں، لیکن جو پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے اس حوالے سے یہ غیر مناسب نہیں ہے. اور دوسری طرف کیا وجہ ہے کہ وہ یعنی نیازی قذاب جو پہلے ان کا نام لینا گناہ سمجھتا تھا لٹرل سینس میں، وہ اب اپنے میڈیا، سوشل میڈیا اور اپنے اسٹالورٹس کے ذریعے اس کے لیے نرم گوش اور اس کی یہاں تک کہ تعریفیں تک کرتے سنیں گے. اور وہ جو گندا پورا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ پی ٹی آئی کو مولانا کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. حالانکہ پی ٹی جو گندا پورا ہے اس کے خلاف مولانا تو یعنی براہ راست اس کے اپوننٹ ہیں الیکشن میں، اور ویسے بھی نظریاتی طور پر. تو یہ ان کی بھی مجبوری ہے کہ وہ بھی اب یہ چاہتے ہیں کہ کیونکہ متحرک آدمی ہے اور متحرک پارٹی ہے مولانا کی، تو ظاہر ہے وہ بھی ٹارگٹ جب وفاق کو کرتے ہیں، وفاقی حکومت کو، تو ان کے ساتھ قربت کر کے وہ اپنا مطلب کھینچنا چاہتے ہیں. لیکن مولانا ظاہر ہے اتنے زیرک آدمی ہیں اور تجربہ کار ہیں، وہ اتنا سمجھتے ہیں کہ بالکل اس لیول پر ان کے ساتھ وہ نہیں جائیں گے جس لیول پر پی ٹی آئی سپوز چاہ سکتی ہے یا ان کو ایک کنکریٹ سینس میں فائدہ پہنچ سکتا ہے. وہ اپنے شور کو بلند رکھنے کے لیے اور اس میں زیادہ تاثیر گویا پیدا کرنے کے لیے تو پی ٹی آئی کے ساتھ یہ امپریشن کریٹ کرتے ہیں کہ وہ سوفننگ ایٹیچیوڈ ہے اور وہ ان کے ساتھ راو رسم رکھنا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن وہ گفت و شنید سے آگے، بیان بازی سے آگے کسی اسٹرکچر کا حصہ نہیں بنیں گے جس میں وہ بھی موجود ہوں. دوسری طرف یہ ہے کہ اب اچکزئی صاحب کی بات کہ اب اچکزئی صاحب گویا پی ٹی آئی کے لیے ایک اویلیبل انٹرفیس ہیں کہ باقی سیاسی پارٹی، کیونکہ پی ٹی آئی میں کوئی بندے دا پتر ایسا نہیں کہ وہ دوسروں کے ساتھ کوئی بات چیت کر سکے دوسری سیاسی پارٹیوں کے ساتھ. اور خاص طور پر نیازی قذاب کیونکہ اس کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ یک وقت وہ ایک ہی منہ سے ہزار متضاد باتیں کرتا ہے، ایک ہی منہ سے کہ ایک حصے سے گالی دیتا ہے، دوسری حصے سے پاؤں بھی پکڑتا ہے، اور یعنی کوئی اس کا پتہ نہیں ہوتا کہ کس وہ بات کو کسی وقت ہائی لائٹ کرے. تو اس لیے ان پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا. تو اچکزئی صاحب باقی سیاسی پارٹیوں کے لیے انکلوڈنگ جو حکومت میں ہے ظاہر ہے ایک معزز سیاستدان ہے، تو ان سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور اچکزئی صاحب کی بھی یہ اس مجبوری ہے کہ ان کے پاس کم و بیش کوئی نشست، ایک آدھی نشست ہے، تو وہ بھی ریلیونٹ سیاست میں رہنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ظاہر ہے ایک شور و غوغا برپا کرنے والے گروہ کے اگر وہ انٹرفیس ہوں گے، اسپوکس پرسنز ہوں گے، ان کے نیگوشیٹنگ اینٹیٹی ہوں گے، تو ان کی اہمیت بڑھے گی، لائم لائٹ میں آئیں گے. تو یہی سیاست کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن ان دونوں رویوں میں جو مولانا اور پی ٹی آئی کے درمیان ہے اور اچکزئی اور پی ٹی آئی کے درمیان ہے، ہمارا یہ موقف ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ یہ سیاسی ضرورت ہوتی ہے کہ کسی وقت بھی کوئی پرموٹیشن کمبینیشن بنایا جا سکتا ہے سیاست میں سروائیو کرنے کے لیے، لیکن اس میں کوئی بینچ مارک ہونا چاہیے، کوئی تھریش ہولڈ ہونا چاہیے کہ اس کا حل ہے. مثلا کہ اچکزئی صاحب اگر ان کے ساتھ باضابطہ الائنس کرنا چاہتے تھے تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ یہ ڈیمانڈ کرتے کہ نیازی قذاب جو ہے جس منہ سے بھونکتا رہا ہے مجھ پر، اسی منہ سے پبلکلی معافی مانگے نا.
یعنی باقی سوشل میڈیا میں اگر بکواس وہ اس وقت کر سکتا تھا اور اب بھی کرتا ہے، تو یہ بات کیوں نہیں کہتا کہ اچک زئی صاحب یعنی کسی انڈائریکٹ انداز میں نہیں، ڈائریکٹلی کہ اچک زئی صاحب محترم آدمی ہیں اور میں نے جو کیا تھا وہ بکواس کی تھی. تو یہ منیمم یعنی ہونا چاہیے کہ کم از کم اتنی ڈیمانڈ تو ہونی چاہیے کہ عزت نفس کا یعنی یہ تقاضا ہے. اب آپ فوراً ہی یعنی اس کا مطلب تو یہ ہے کہ نہ آپ کی مخالفت کوئی ایسی سینسیبل ہے، نہ آپ کی موافقت کوئی سینسیبل ہے، بس جہاں فٹ آیا، جہاں سیاسی کہیں وزن بن سکتا ہو آپ ہیں، حاضر ہیں. تو ان کے لیے بھی حاضر ہیں جو پنجابی میں کہتے دہاڑی ماں بہن ایک کر دیں. اس طرح مولانا کو بھی یہ چاہیے تھا کہ وہ جب اسد قیصر یا ان کے باقی لوگ ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ یہ ڈیمانڈ کرتے کہ ہمارا آپ کے ساتھ تعلق بن سکتا ہے، لیکن سب سے پہلے آپ نیازی کذاب جو ہے وہ جس منہ سے بھونکتا تھا مجھ پر، وہ اسی منہ سے پبلکلی ریکارڈڈ یہ بات ہو، یعنی میڈیا میں اور لوگوں سوشل اور یہ صحافیوں کے سامنے بات کی جائے کہ میں نے غلط باتیں کی تھیں اور میں معافی مانگتا ہوں مولانا سے. تو پھر بات، اور یہ اگر ڈیمانڈ کرتے تو ایسی کوئی بات نہیں تھی. وہ تو یعنی دیکھنا باجوے کو جو باپ کہہ سکتا ہے اس سے کچھ بھی توقع کیا جا سکتا ہے اپنے مفاد کے لیے، تو وہ ایک آوارہ عورت کو اپنی مرشدہ قرار دے سکتا ہے. یار ایسے شخص سے یعنی ٹھیک ہے آپ کا پولیٹیکل ویٹ شاید اس میں وقتی طور پر کوئی فائدہ ہو یا ریلیونٹ رہیں سیاست میں، لیکن بہرحال یہ عزت نفس کے خلاف ہے کہ یہ بات خاص طور پر جتنی تضییق مولانا کی گئی ہے اور ایون اچک زئی صاحب کی گئی، شاید ہی کسی کی گئی ہو. تو ان کو یہ بہرحال فری یعنی فال اس سینس میں نہیں کرنی چاہیے تھی. انہیں یہ ایٹ لیسٹ چند الفاظ ہی تھے نا، تو نیازی کذاب جب بھونکتا تھا تو اتنا بھونکتا تھا، اب اس سے کم از کم 2-4 منٹ کا کلپ ہی ریکارڈ کروا لیتے عام صحافیوں کے سامنے کہ یہ میں نے غلط باتیں کی تھیں جس پر میں شرمندہ ہوں اور میں معافی مانگتا ہوں. لیکن شاید یہ اٹ واز اے ٹو مچ ڈیمانڈ فار دوز ہو وانٹس ٹو بی ریلیونٹ ان پالیٹکس. تو بہرحال جی دیکھتے ہیں، یہ دلکشی ہے سیاست کی اور معاشرے کی، اس کو دیکھیں اور انجوائے کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے. پاکستان زندہ باد اور دشمنان پاکستان مرد آباد. اجازت چاہتا ہوں جناب، خدا حافظ.